خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 14 مارچ اور جمعے کا دن ہے۔ سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے 3 امپورٹنٹ رپورٹس یا آپ کہہ لیں اپڈیٹس ہیں جو آج کے اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ اور یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ بعض احباب کمنٹس میں لکھتے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ پریشان کن قسم کے ولاگ بناتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ سویڈن کی جو موجودہ حکومت ہے وہ سخت گیر امیگریشن پالیسی پر عمل پیرا ہے اور وہ آئے روز نئے قوانین اس حوالے سے بنا رہی ہے۔ اب اگر ان کو میں اپنے ولاگز کا موضوع نہ بناؤں تو وہ قانون تو اپنی جگہ پہ رہیں گے اور ان پہ تو عمل ہوگا۔ نقصان صرف یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوں گے اور اس حوالے سے آپ اپنی پیش بندی یا منصوبہ بندی نہیں کر سکیں گے یا اپنے حالات کو ان کے مطابق نہیں ڈال سکیں گے۔ تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی قوانین بن رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حکومت جو ہے وہ انتہائی سخت گیر قسم کے اقدامات کر رہی ہے جو آج کی اس رپورٹ کا حصہ بھی ہیں۔ ایک تو ایک نیا قانون جو ہے وہ انہوں نے نافذ کیا ہے جو کہ 1 اپریل سے نافذ العمل ہوگا کہ جو لوگ یہاں پہ اسائلم پہ آتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنا ٹریک چینج کرتے تھے اور ورک پرمٹ لے لیتے تھے، ان کے لیے بہت بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، جن کی تفصیل آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک فیملی ہے، ان کے 2 بچوں کو جو ہے وہ سویڈن سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک ماں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ یہیں پہ ہے۔ اس حوالے سے آپ نے پہلے بھی میرے 2-3 ولاگز دیکھے ہوں گے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون سعدیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ یہاں پہ 2011 سے جو ہے وہ مقیم تھی، یعنی تقریباً 13 سال سے زائد عرصے سے وہ یہاں پہ مقیم ہے۔ اور یہ خاتون جو ہے وہ کافی دیر پولیس کی حراست میں بھی رہی اور اس کے بعد ان کو حراست سے چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ شدید جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور یہاں پہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور ان کا سب سے چھوٹا بیٹا جو ان کے ساتھ یہاں پہ سویڈن میں ہے وہ معذور ہے اور اس کو بھی شدید دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اس خاتون کے 2 جو بڑے بیٹے تھے، اس میں ایک 19 سالہ فلک اور 18 سالہ عدن، ان دونوں کو جو ہے وہ سویڈن سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کا جو کیس چل رہا تھا وہ کیس جو ہے وہ ختم ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو گزشتہ جمعہ کی صبح سول پولیس ان کے گھر گئی اور ان کو وہاں سے انہوں نے اپنی حراست میں لیا اور پھر ان کو وہ فلین ایک شہر سویڈن کا وہاں لے گئے جہاں پہ اسائلم والے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کو یہاں سے بھجوانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اسٹاک ہوم کا جو ایئرپورٹ ہے آرلانڈا یہاں پہ لے آئے اس منگل اس ہفتے۔ تو انہیں سویڈن سے جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ منگل کو جب ان کی وکیل وہاں پہ پہنچ گئی اور ان کی وکیل نے یہ کہا کہ آپ میری انفارمیشن کے بغیر آپ ان کو ڈپورٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ منگل کو ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی، تو بدھ کے روز دوبارہ انہیں جو ہے وہ کوشش کی گئی سویڈن سے بھجوانے کی، لیکن ان دونوں نوجوانوں کی حالت خراب ہو گئی اور اس وجہ سے ان کو اس فلائٹ سے نہ بھیجا گیا۔ پھر دوبارہ منگل کو ہی رات کو ان کو جو ہے وہ ٹرکش ایئر لائن کی فلائٹ سے سویڈن سے جو ہے وہ پاکستان بھجوا دیا گیا۔ ان کے والد نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی، لیکن ان کے والد کو اس جہاز پہ جو ہے وہ نہیں چڑھنے دیا گیا، اور ان دونوں نوجوانوں کو، فلک جن کی عمر 19 سال ہے اور عدن جن کی عمر 18 سال ہے، وہ پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کے والد کے پاس سویڈش نیشنلٹی ہے، وہ والد یہیں پہ ہیں، اور ان کی والدہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سعدیہ خاتون وہ یہاں پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ شدید نفسیاتی جو ہے وہ دباؤ اور مسائل کا شکار ہے، اور چھوٹا بیٹا ان کا تیسرا جو ہے وہ بھی یہیں پہ ہے اور اس کے پاس بھی ویزا نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے جو مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب ان کی وکیل ان کی اسائلم کی نئی اپلیکیشن جو ہے وہ مائگریشن بورڈ کے پاس بھجوا رہی ہے، لیکن اس ساری صورتحال پہ جو ان کی وکیل ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت زیادتی کی گئی ہے مائگریشن بورڈ کی طرف سے اور یہ جو سرحدی پولیس ہے ان کی طرف سے، اور جو قانون کے تقاضے ہیں ان کو بھی
جو ہے وہ اس طرح سے پورا نہیں کیا گیا. اس میں وکیل کو پوری طرح سے انفارم کرنا ہوتا ہے جب انہیں ڈپورٹ کرنا ہوتا ہے, فیملی ممبرس کو بتانا ہوتا ہے. ایون ایئرپورٹس پہ جب منگل کو جب ان کو بھجوانے کی کوشش کی گئی اور وہ نہ جا سکے, اور اس کے بعد فیملی کو کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں, کہاں ان کو رکھا گیا ہے, اور فیملی والے ایئرپورٹ پہ بیٹھے انتظار میں تھے, تو یہ کافی پریشانی اور دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں. بہرحال مائیگریشن بورڈ نے ان دونوں نوجوانوں کو ڈپورٹ کر دیا ہے. تو یہ واقعہ موجودہ حکومت کی مائیگریشن کے حوالے سے جو سخت گیر پالیسی ہے اس کا بھی ایک مظہر ہو سکتا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال بھی ہے کہ یہاں پہ ایک پاکستانی فیملی ہے, انہوں نے اپنی بیٹی کی پاکستان میں شادی کی. بیٹی جو ہے ایڈلٹ ہے, اور ظاہر ہے بیٹی کی رضامندی سے ساری شادی جو ہے وہ طے پائی. اس کے بعد اس لڑکی کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے سویڈن آنے کے لیے اپلائی کیا, تمام ڈاکومنٹس وغیرہ دیے. تو مائیگریشن بورڈ نے ان کی جو اپلیکیشن تھی سویڈن آنے کی اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے جو یہ ریلیشن ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے تمام ڈاکومنٹس دیے اور تمام تصاویر دیں, ویڈیوز دیے. لڑکی نے کہا جی بالکل میری رضامندی سے شادی ہوئی ہے, میری پسند کی شادی ہے, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ زبردستی کی شادی ہے. لڑکے نے بھی کہا اور تمام تر شواہد دیے, اور بالکل اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں تھا. لیکن اپیل کے باوجود مائیگریشن بورڈ نے جو ہے وہ اس لڑکے کو ویزا نہیں دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی اس شادی کو تسلیم نہیں کرتے. اب اس طرح کی جب صورتحال ہو جائے گی کہ لوگ اگر اپنے بچوں کی پاکستان شادیاں کریں گے, اور مائیگریشن بورڈ ان جینون شادیوں کو ہر طرح کی صورتحال پہ یہ فیصلہ کر دے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سماجی مسئلہ پیدا ہوگا. اس حوالے سے ناظرین بھی اگر اپنی معلومات شیئر کرنا چاہیں یا اس طرح کے واقعات اگر انہوں نے دیکھے ہوں یا ان کے نوٹس میں ہوں تو وہ ضرور لکھیے گا تاکہ یہ حالات سے مکمل طور پہ آگاہی ہو سکے. اب آج کا بڑا موضوع کہ سویڈن کی پارلیمنٹ نے ایک قانون کی منظوری دے دی ہے, اور اس منظوری کے تحت 1 اپریل کے بعد وہ لوگ جنہوں نے سویڈن میں اسائلم لیا تھا, اور اسائلم لینے کے بعد جب ان کی درخواست مسترد ہو جاتی تھی تو پھر وہ مائیگریشن بورڈ سے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے. مائیگریشن بورڈ ان کو ورک پرمٹ دے دیتا تھا اور اس پہ وہ یہاں پہ کام کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ شرائط پوری کرتے ہوئے یہاں کے ریزیڈنس پرمٹ کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے تھے. لیکن اب انہوں نے یہ ٹریک چینج والا سلسلہ بند کر دیا ہے, اور دوسرا اس میں یہ کیا کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت ورک پرمٹ ہیں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں, جب ان کے ورک پرمٹ کی مدت ختم ہوگی تو ان کے ورک پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے, یعنی انہیں سویڈن سے جانا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں تقریباً 4700 لوگ جو ہیں اس وقت ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. وہ ورک پرمٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں سویڈن سے جو ہے وہ جانا پڑے گا. تو یہ ایک بہت سخت فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے, اور اس میں صرف وہ لوگ واپس نہیں جائیں گے بلکہ ان کے فیملی ممبرس بھی جنہوں نے یہاں پہ سویڈن میں قیام کیا ہوا ہے, جب انہیں یہ ٹریک چینج کیا تھا اور انہوں نے ورک پرمٹ لیا تھا اور فیملی ممبرس کو بھی ظاہر یہاں پہ رہنے کی اجازت تھی, تو فیملی ممبر کے لوگ جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. اور یہ جو نیا قانون 1 اپریل سے سویڈن میں نافذ ہو رہا ہے جس کی سویڈش پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے, اس کے بعد اب کسی کو جو ہے وہ اسائلم والوں کو ورک پرمٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا, یعنی وہ ٹریک چینج نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جن لوگوں کو سویڈن سے نکل جانے کا حکم ہوگا انہیں بھی جانا پڑے گا. اگر وہ نہیں جائیں گے تو وہ ان کی سویڈن دوبارہ واپسی کی مدت میں بھی 5 سال کا اضافہ ہو جائے گا. تو اوورآل اس سارے پروسیس سے تقریباً 9000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ان قوانین سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اور مثال ہے, حکومت جب یہ بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سخت گیر جو ہے وہ امیگریشن پالیسی اپنائیں گے. اور یہاں پہ جو اپڈیٹس ہو رہے ہیں میں اپنے ان ولاگس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر میں ان لوگوں کے احساسات اور جذبات کو سمجھتا ہوں جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وہ کمنٹس کی صورت میں بھی کہتے ہیں جی کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ پریشان قسم کے ولاگ جو ہے وہ بناتے ہیں. تو جیسا میں نے شروع میں گزارش کی کہ اگر میں نہ بھی بناؤں گا تو قانون تو اپنی جگہ پہ رہے گا, وہ تو جو لا بن رہے ہیں جو پالیسیز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہیں گی. صرف یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو علم نہیں ہوگا, اور جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس طرح سے اپنی نہ منصوبہ بندی کر سکیں گے نہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے. تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا,
اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔